بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کا دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ اسی دورانیے میں ایک شخص ان کے دربار میں داخل ہوا۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ شاید وہ کوئی تاجر ہے۔ اس نے بہت قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ گلے میں بھی سونے کی مالا پہنی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کا طائرانہ جائزہ لیا۔ وہ آدمی اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا جو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اس قیمتی لباس والے آدمی کی جانب دیکھا اور کڑک لہجے میں بولے، ابھی کہ ابھی اس آدمی کا گریبان چھوڑ دو اور دونوں سیدھے کھڑے ہو کر اپنا مسئلہ بتاؤ۔ ہمارے دربار میں ذرہ برابر بھی اگر لڑائی کرنے کی تم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کوشش کی تو یاد رکھنا سزا کے دونوں مستحق ہوں گے۔ جس آدمی نے گریبان تھاما ہوا تھا اس نے فوراً ہی گریبان چھوڑ دیا تھا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں آپ کے پاس اس شخص کو پکڑ کر لایا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ کو زنا کرنے والوں سے سخت نفرت ہے اور زنا کرنے والوں کو آپ سخت سے سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ شخص وہی ہے، یہ بھی زنا کر رہا تھا۔ اس کا تعلق مصر سے ہے۔ یہ مصر سے یہاں آ کر آپ کی رعایا میں موجود لڑکی کے ساتھ غلط کاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھ کر کافی غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں غصے کے مارے پھولی ہوئی تھیں، جبکہ آنکھیں خون آشام ہو رہی تھیں۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں اتنا بتاؤ کہ تمہیں یہ شخص کہاں سے ملا ہے اور یہ کس کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ کہیں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی جو تم اس آدمی پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ میں زنا کرنے والوں سے نفرت تو بہت کرتا ہوں، لیکن میں بے بنیاد الزام تراشی کرنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ جتنی سزا میں زنا کرنے والوں کو دیتا ہوں، اتنی ہی سزا میں الزام تراشی کرنے والوں کو بھی دیتا ہوں۔ اس لیے تم سچ سچ بتاؤ، یہ کس کے ساتھ زنا کر رہا تھا اور یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے۔ وہ قیمتی لباس والا شخص کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم سب کے سامنے بتانے سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہمیں اصل کہانی سے آگاہ کرو تاکہ اس حساب سے ہم سزا تجویز کر سکیں۔ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، سلطان معظم، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں سب کے سامنے یہ بات نہیں بتا سکتا۔ سلطان ایک پل کو خاموش ہوئے اور کہنے لگے، جب تم بھری محفل میں اس آدمی کو یہاں لے کر آ چکے ہو، سب کے سامنے یہ معاملہ شروع کر چکے ہو، تو تم بتانے میں کیوں شرما رہے ہو؟ جو بات بھی ہے تم بتاؤ، ہمارے دربار سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی، اس بات کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ وہ آدمی کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور نظر جھکا کر کہنے لگا، سلطان معظم، یہ شخص میری بیٹی کے ساتھ میرے ہی گھر میں زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور جب میں گھر کے اندر واپس آیا تو یہ میری بیٹی کے ساتھ کافی غیر اخلاقی حرکت کر رہا تھا۔ سلطان ایک پل کو خاموش ہو گئے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، میں نے جب اس کو پکڑا اور اس پر غصہ کرنے لگا، اس کو مارا پیٹا، تو اس نے بتایا کہ یہ مصر سے یہاں پر آیا ہے۔ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور اس لڑکی کے باپ کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ آدمی کافی گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ سلطان بغور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ سلطان نے اس آدمی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تم مصر سے یہ کام کرنے کے لیے اتنی دور کیوں آئے ہو؟ اگر تمہیں زنا کرنا ہی تھا تو تم کسی بھی لڑکی کو مصر میں ہی پکڑ کر اس کے ساتھ زنا کر سکتے تھے۔ وہاں پر تو تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ یہاں پر میری سلطنت میں آ کر تم یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ مجھے وجہ بتاؤ تاکہ میں تمہارے معاملے کو سمجھ کر تمہاری سزا تجویز کر سکوں۔ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے اور میں مصری شخص ہوں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ میری سزا کو کم کیا جائے اور مجھے معاف کر دیا جائے، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ یہاں کا کبھی رخ بھی نہیں کروں گا۔ یہ مجھ سے انجانے میں غلطی سرزش ہو گئی ہے، میں تو خود زنا کے خلاف ہوں، لیکن نہ جانے میں کیوں بہک گیا اور میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ قدم اٹھا لیا۔ وہ آدمی کچھ اور مزید کہتا کہ اس لڑکی کے باپ نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس زانی آدمی کے منہ پر مارا تو وہ یک دم ہی لڑکھڑا کر زمین بوس ہوا۔ وہ قیمتی لباس والا آدمی بد تہذیبی پر اتر آیا تھا، اس آدمی کو گالیاں دینے لگا تھا، اس نے پل میں دربار کا پورا ماحول خراب کر دیا تھا۔ سلطان کو یہ سب چیزیں کافی ناگوار گزر رہی تھی، ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ ان کے دربار میں بے وجہ ہی شور شرابہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہی کو اشارے سے حکم دیا کہ اس قیمتی لباس والے آدمی کو تھوڑا دور کر کے پکڑ لیا جائے تاکہ وہ آرام اور تحمل سے اس زانی آدمی سے بات کر لے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور اس آدمی کو 2 سپاہیوں نے پکڑ کر دور کر دیا تھا، جبکہ وہ بہت زیادہ چھٹپٹا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مصری شخص کا قتل کر دے، لیکن سلطان کی موجودگی میں اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قتل کر پاتا۔ جب وہ آدمی ان سپاہیوں سے بھی قابو نہیں ہوا تو سلطان اپنی نشست سے کھڑی ہوئے اور غصے سے غرائے، اگر تم ایک پل میں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو یاد رکھنا ہم بالکل بھی تمہیں انصاف نہیں دلوائیں گے، بلکہ تمہیں اپنے دربار سے بھی باہر نکال دیں گے، اور ہو سکتا ہے دربار میں گستاخی کرنے کی وجہ سے تمہیں کال کوٹڑی میں بھی بند کر دیں۔ وہ آدمی جو ابھی مسلسل جھٹپٹا رہا تھا اب سلطان کی بات سن کر خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن گھورنے سے ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ سلطان نے اس زانی شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کو سیدھا کھڑا کیا جائے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور اس آدمی کو سیدھا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ سلطان اب اس شخص کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس شخص کے کندھے اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر یہ شخص زانی ہے تو یہ اپنا گناہ اتنی آرام سے قبول کیوں کر رہا ہے۔ ان کی سلطنت میں جتنی بھی زانی فرد آئے تھے اور جتنی بھی زنا کے کیس ان کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، سب زانی ہی اس بات سے مکر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہی کیس الجھ جاتا تھا اور سلطان کوئی فیصلہ نہیں دے پاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وقت لگ جاتا تھا۔ لیکن یہ شخص اتنی آرام سے اپنا گناہ قبول کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ انہوں نے دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا اور اس شخص کو کچھ وقت کے لیے کال کوٹھڑی میں بند کر دیا، جبکہ اس آدمی کو اس بات کا یقین بھی دلایا کہ جب تک ہم پوری جانچ پڑتال نہیں کر لیتے تب تک ہم کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں دیں گے۔ اس شخص نے اپنے منہ سے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے، اس لیے اس کو باہر رکھنا اب خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اسی لیے ہم اس کو کال کوٹھڑی میں ڈال رہے ہیں، جبکہ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس آدمی نے بہت واویلا مچایا کہ اس شخص کو ابھی کی ابھی سر قلم کر دیا جائے، لیکن سلطان کی غصہ کرنے پر وہ خاموشی سے دربار سے لوٹ گیا۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھ کر کافی الجھے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دے۔ آخر کیوں وہ شخص اتنی آرام سے یہ گناہ قبول کر رہا تھا؟ یہ بات ان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ دربار میں آتے جا رہے تھے اور اپنا مسئلہ سلطان کو بتا رہے تھے۔ انہوں نے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا تھا اور اپنی رعایا کے مسائل حل کر رہے تھے۔ دوپہر ہوتے ہی دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور سلطان اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگے کہ آخر یہ آدمی ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب ان کے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی تو وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھے اور کال کوٹھڑی کی طرف جانے لگے۔ وہ جیسے ہی کال کوٹھڑی میں داخل ہوئے تو تمام قیدی یک دم ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ دروازے پر ہی کھڑے دونوں پہرہ دار بھی سلطان کو دیکھ کر ادب سے سلام کرنے لگے تھے۔ سلطان سیدھا اس مصری شخص کے پاس آئے جس کا کیس آج سلطان کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ وہ آدمی قدرے کونے میں گم سم سا بیٹھا ہوا، نہ جانے وہ کن خیالات میں گم تھا کہ اس کو سلطان کے آنے کا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ سلطان قدم بقدم چلتے ہوئے اس کے قریب گئے اور اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئے۔
جیسے ہی اس کو اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے بے ساختہ اپنا سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سلطان کافی غور سے اس مصری شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہڑبڑا کر سلطان کو سلام کیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس کو اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ آدمی کافی جھجکتا رہا، لیکن جب سلطان نے بے تکلفی سے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہمیں تم سے تھوڑی بات کرنی ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص ہچکچاتے ہوئے سلطان سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس آدمی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ سلطان اس کو بغور دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا اور اس آدمی کو متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو، ہمیں کچھ تو گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا ہمارے ساتھ پہلی بار ہوا ہے۔ وہ قیمتی لباس والا آدمی مسلسل تمہیں زانی کا خطاب دے رہا تھا، تمہیں مار رہا تھا، تمہیں گالیاں نکال رہا تھا۔ ہمیں بھی ہمیشہ جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی نے زنا کیا ہے تو ہم بھی اپنا آپ کھو دیتے ہیں اور ہمیں بھی بہت غصہ آتا ہے، لیکن پہلی بار ہمارے ساتھ کچھ الگ سا ہو رہا ہے۔ نہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، نہ ہم برا محسوس کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تفصیل کے ساتھ اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام تر کہانی بتاؤ۔ آخر تم کون ہو اور تم مصر سے یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس آدمی کی بیٹی کو تم کیسے جانتے ہو؟ اس شخص نے سلطان کی جانب بھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور غمگین لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، وہ آدمی بالکل درست کہہ رہا ہے، میں زانی ہی ہوں، میں نے غلط کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ آپ مجھ سے بالکل بھی ہمدردی نہیں کریں، میں اسی لائق ہوں۔ اس آدمی کی آواز میں موجود درد تھا، وہ سلطان بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ سلطان نے اس مصری شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولے، ہمیں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سناؤ۔ ہم تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے، کہیں فیصلہ لیتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے ہم بار بار تم سے یہ سوال دہرا رہے ہیں۔ اس شخص نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور روتے ہوئے اپنی اوپر بیتی ہوئی تمام داستان سنا دی کہ وہ لڑکی اس شخص کی کیا لگتی ہے اور وہ مصر سے یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سلطان کو سناتا جا رہا تھا، ان کی رگیں غصے سے پھولتی جا رہی تھیں۔ وہ آدمی چپ ہوا تو سلطان غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے، جب وہ آدمی تم پر مسلسل ہاتھ اٹھا رہا تھا، تم سے بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا، تمہیں گالیاں نکال رہا تھا، تب تم نے اس کو ساری سچائی کیوں نہیں بتائی؟ آخر تم چپ کیوں رہے؟ تم کیا پاگل ہو؟ کب تک تم خود پر یہ ظلم سہتے رہو گے؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہ سننے کے بعد جو بات اس آدمی نے سلطان سے کہی تھی، وہ سلطان کو اس آدمی پر فخر کروانے کے لیے کافی تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھے اور کال کوٹھڑی سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسی وقت دربار لگایا تھا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اس قیمتی لباس والے آدمی کے گھر جاؤ اور اس کی بیٹی اور اس آدمی کو دربار میں بلا کر لاؤ، ہم ابھی کے ابھی اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور ان کا سپاہی کچھ دیر میں ہی ان دونوں باپ بیٹی کو لے کر دربار میں حاضر ہو گیا تھا۔ جب سلطان نے وزیر کے ہمراہ اس مصری شخص کو بھی کال کوٹھڑی سے دربار میں بلایا تھا، ایک بار پھر دربار سج چکا تھا۔ تمام درباری سلطان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مصری شخص بھی سلطان کو کافی پریشان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اس قیمتی لباس والے شخص کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہارا کہنا ہے کہ یہ مصری شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور اگر یہ بات معاشرے میں پھیلتی ہے تو تمہاری بیٹی کی بہت بدنامی ہوگی، اس لیے ہم تمہیں ایک حل بتاتے ہیں کہ تم ان دونوں کا ابھی کے ابھی نکاح کر دو تاکہ یہ بدنامی یہیں پر دب جائے اور یہ دونوں ایک محرم رشتے میں بن جائیں۔ یہ بات سنتے ہی وہ آدمی ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ اس نہنجار شخص کا ابھی کے ابھی قتل کر دیتے۔ آپ نے کیوں اس کو ابھی تک پناہ دی ہوئی ہے؟ اور میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس انسان سے نہیں کروں گا جو میری بیٹی کے ساتھ نیم محرم ہوتے ہوئے بھی تعلقات قائم کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور قدم بقدم چلتے ہوئے اس آدمی کے قریب آ گئے
اور اپنی تلوار اس آدمی کے پاس کرتے ہوئے کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، اگر یہ مصری شخص غلط ہے اور اس نے گناہ کیا ہے تو تم ابھی کے ابھی ہماری تلوار سے ہماری آنکھوں کے سامنے اس آدمی کا سر قلم کر دو۔ زنا کرنے والی کی یہی سزا ہم تجویز کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ اختیار تمہیں دے رہے ہیں۔ اس آدمی نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور ان سے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں یہ قتل اپنے ہاتھ سے کر دوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ ہماری تلوار وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک طرف کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ وہاں سے اٹھا کر ہماری تلوار یہاں لے کر آئیں اور اس کو ہماری میان میں ڈالیں۔ اس کے بعد ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار نکال کر آپ کو دیں گے تاکہ آپ اس شخص کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ اس شخص نے فوراً ہی تیزی دکھائی تھی اور سلطان کی تلوار جو ایک طرف کو رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر لایا تھا اور ان کی میان میں ڈالنے لگا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ میان میں ان کی تلوار ڈالتا، سلطان فوراً ہی اپنی میان کو آگے پیچھے کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ آدمی میان میں تلوار ڈال ہی نہیں پا رہا تھا۔ کافی انتھک محنت کے بعد بھی جب تلوار میان میں نہیں گئی تو وہ آدمی پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کی میان میں تلوار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ مسلسل میان کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری تلوار میان میں جا ہی نہیں پا رہی۔ سلطان نے ایک نظر اس قیمتی لباس والے شخص کو دیکھا اور کہنے لگے، اگر تم میان میں تلوار نہیں ڈال پا رہے تو اس کا مطلب ابھی تک تم سمجھ ہی نہیں پائے۔ وہ آدمی سلطان کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی سر نفی میں ہلانے لگا اور کہنے لگا، سلطان معظم، باخدا میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ رہا۔ نہ آپ مجھے تلوار میان میں ڈالنے دے رہے ہیں اور نہ آپ اس شخص کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس آدمی نے کافی بیزاری سے کہا تو سلطان نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگے، بالکل اسی طریقے سے تیری بیٹی نے زنا کرنا چاہا، جب ہی دونوں کی طرف سے یہ غلط کام ہوا۔ اگر تیری بیٹی یہ کام نہیں چاہتی تو کبھی بھی یہ زنا نہیں ہوتا۔ وہ آدمی ایک پل کو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تمام درباری اپنی نشست سے کھڑے ہو کر سلطان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مصری شخص بھی سلطان کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس مصری آدمی نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی اور اس کا باپ ایک دفعہ مصر آئے تھے۔ وہ مصر میں تلوار بنانے کا کام کرتا ہے۔ اس کا باپ تاجر تھا اور اس سے کچھ تلواریں خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی بیٹی کو مصر گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کے ہمراہ مصر آئی تھی۔ لیکن وہاں پر جب لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ لیکن اس لڑکی کا باپ کافی امیر تھا اور وہ کسی بھی غریب شخص سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ مصر میں جب یہ لوگ موجود تھے تو اس آدمی نے اس کے باپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس کے رشتے کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ تم ایک غریب شخص ہو، میری بیٹی ایک تاجر کی اولاد ہے، میری ساری جائیداد میری بیٹی کی ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کسی صورت بھی نہیں کروانا چاہتا ہوں۔ اس کی بیٹی نے بھی اپنے باپ سے کافی ضد کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا باپ اس رشتے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا اور اپنی بیٹی کو زبردستی مصر سے واپس اپنے شہر لے آیا تھا۔ اس آدمی کو اس لڑکی سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مصر میں اپنی زندگی اب سکون سے نہیں گزار پا رہا تھا، اس لیے کچھ روز بعد ہی وہ مصر سے یہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اس لڑکی کا گھر ڈھونڈا تھا اور جب وہ دونوں ملے تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کا رشتہ یہاں آتے ہی ایک تاجر کی بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ کچھ روز بعد اس کی شادی طے ہے۔ وہ دونوں کافی پریشان تھے۔ وہ دونوں اب چھپ چھپ کر ملاقات کرنے لگے تھے۔ اس لڑکی کو یہاں پر آئی ہوئے کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ وہ لوگ اب ہر روز ہی ملاقات کرتے تھے۔ ایک روز اس آدمی نے جب اس لڑکی کے باپ کو باہر جاتے دیکھا تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر آ گیا، لیکن جب وہ گھر آیا تو وہ کافی پریشان تھی۔ وہ مصری آدمی اس لڑکی کے قریب بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو، سب خیریت تو ہے؟ وہ لڑکی ہڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں، بالکل بھی خیریت نہیں ہے۔ ابا کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ تم مصر سے یہاں پر آئے ہوئے ہو۔ وہ لڑکے والوں کے گھر گئے ہیں تاکہ ان سے جلدی شادی کا بول سکیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم دونوں کیا کریں گے۔
ہمارے نصیب میں اس دنیا میں ایک ہونا نہیں لکھا۔ وہ لڑکی کافی زار و قطار رو رہی تھی اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ لڑکے نے بے ساختہ اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہونا شروع ہو گئی تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں غلط کاری کرنا شروع کر چکے تھے، اور اسی دورانیہ میں اس لڑکی کا باپ گھر میں داخل ہو گیا تھا اور ان دونوں کو ایسی حالت میں پکڑ لیا تھا، اور اسی وقت اس لڑکے کو اپنی بیٹی سے دور کر کے وہ گھسیٹتا ہوا سلطان کے دربار میں لے آیا تھا۔ وہ لڑکا بہت شرمندہ تھا کہ اس نے اپنی محبت کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، جبھی وہ بھرے دربار میں اس گناہ کو قبول کر چکا تھا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ مزید اب اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ سلطان نے جب اس کو شرمندہ دیکھا تو وہ یہی سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کہانی کچھ اور ہے۔ جب بھی وہ لڑکا اس سے اکیلے میں ملاقات کر کے تمام کہانی سنا چکے تھے، جب انہوں نے اس سے یہ بات کہی کہ تم نے یہ گناہ اکیلے کیوں قبول کیا، اگر اس کام میں وہ لڑکی بھی ملوث تھی تو تم نے سارا الزام خود کے سر پر کیوں لیا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی محبت کو حلال کر کے اپنانا چاہتا تھا، لیکن سب سے بڑی غلطی میری ہے، میں نے اس کو حرام ہونے کے باوجود اپنے سینے سے لگایا۔ اگر میں یہ نہیں کرتا تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میرے لیے میری محبت بہت اہم ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اگر میں سارا الزام خود کے سر نہیں لیتا تو بھرے مجمع میں اس کی بہت بے عزتی ہوتی، پوری دنیا اس کو تھو تھو کرتی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری محبت پر الزام تراشی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری محبت ساری دنیا کے سامنے سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلے۔ سلطان کو وہ لڑکا بہت ہی مختلف لگا تھا۔ انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ان دونوں کو ایک کر کے دم لیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کے باپ کو سمجھانا تھا کہ غلطی صرف اس مصری آدمی کی نہیں تھی بلکہ ان کی بیٹی کی بھی تھی، کیونکہ دونوں کی طرف سے ہی قدم اٹھایا گیا تھا۔ جب سلطان نے اس آدمی کو یہ بات سمجھائی کہ اگر میان میں تلوار میری مرضی کے بغیر تم نہیں ڈال پا رہے ہو تو اسی طریقے سے اگر وہ لڑکا تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا تھا اور تمہاری بیٹی اس کو یہ کرنے دے رہی تھی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تمہاری بیٹی بھی اس کام میں ملوث تھی۔ اگر سر قلم کرنا ہے تو دونوں کا کرو، صرف ایک انسان کا سر قلم نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ آدمی یہ تمام ترددات سن کر خاموش ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے ایک گہری سانس لے کر نکاح کی رضامندی دے دی تھی۔ سلطان کے دربار کے اندر ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور اسی وقت اس آدمی نے اپنی بیٹی کی رخصتی بھی کر دی تھی۔ جبکہ وہ مصری شخص سلطان کا شکریہ ادا کر کے اپنی بیوی کے ہمراہ واپس مصر روانہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہر بار غلطی ایک لڑکی کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر معاملے کو غور سے دیکھا جائے تو برابر کی شریکدار لڑکی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔